بغداد شہر سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنی آخری زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش اور عاجز لیکن دانش مند انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے جن میں سب سے بڑا یوسف تھا جو ایک زمیندار تھا۔ یوسف پورا دن کھیتوں میں محنت کرتا، زمین کو سنوارتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ اکتا جاتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو یوسف تھکا ہارا کھیتوں سے واپس آتا تو اس کا بوڑھا باپ حکیم خاموشی سے بیٹے کی تھکن کو محسوس کرتا۔ حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصے بعد حکیم نے یوسف کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ یوسف کا سرد رویہ اس کے والد کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یوسف کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حکیم نے یوسف کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر توجہ دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ یوسف یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ہلکی سی ندامت کی لہر اٹھی، لیکن اس کے لبوں پر کوئی روکنے والے الفاظ نہ آئے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد بوڑھا حکیم یوسف کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلا گیا، جو ایک کامیاب تاجر تھا اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ بوڑھا باپ فاروق کے گھر رہنے لگا، لیکن فاروق کا رویہ بھی افسوسناک تھا۔ فاروق کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی ہمیشہ سسر کو نظر انداز کرتی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ اٹھاتی۔ حکیم دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی محبت کا غم لیے، لیکن اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھے حکیم کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن فاروق نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر والد سے کہا، بابا، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا حکیم خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہیں مانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق اسے صرف ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، محبت کے نہیں۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کھانسی اور درد بھری فریاد سے تنگ آ کر فاروق کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے، ان کے اور بھی بچے ہیں، وہاں جا کر بھی تو زندگی گزار سکتا ہے۔ فاروق بھی کم ظرف آدمی تھا، اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا، اگر آپ تنگ ہیں تو کوئی بات نہیں، چاہیں تو دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گے، آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے حکیم کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ فاروق نے محبت اور توجہ کی بجائے صرف ایک معقول حل کی بات کی، جیسے بوڑھے والد کی موجودگی کا کوئی احساس نہ تھا، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ بوڑھا حکیم فاروق کے ہاں سے نکل کر تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلا گیا۔ عثمان ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر اس کا دھیان کبھی نہیں گیا۔ عثمان جب صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا حکیم، جو بیماری اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم محسوس کرتا۔ عثمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخرکار وہ وہاں سے بھی چل دیا۔ اس بار حکیم نے چوتھے بیٹے احمد کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد، جو کہ ایک دھوکہ باز اور لالچی انسان تھا، اپنے والد کو خوشامدید کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ احمد کی خوشی محض لالچ کی بنا پر تھی، نہ کہ والد سے محبت کی وجہ سے۔ احمد نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا، بابا، آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ احمد کو معلوم ہوا کہ بوڑھے والد کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو اس نے بھی باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر کبھی خدمت نہ کی، بلکہ الٹا تکلیف دی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی۔ بیوی کا کیا قصور
جبکہ خود بیٹے ہی بے رخی برتے رہے تھے۔ احمد بھی اپنے کاروباری معاملات میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے والد کی حالت پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس دوران بوڑھے حکیم کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آخرکار ایک دن احمد نے بھی جواب دے دیا اور کہا، بابا آپ یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کی ہر وقت دیکھ بھال کر سکوں، آپ کو کہیں اور جانا ہوگا۔ ان بے درد الفاظ پر بوڑھے حکیم نے دل برداشتہ ہو کر آخری بیٹے عبداللہ کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ حکیم کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا، جو ایک غریب اور محنتی شخص تھا۔ وہ دہاڑی لگا کر جو پیسے کماتا ان سے اپنے باپ کی دوائیں خریدتا اور اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ عبداللہ کی بیوی بھی کافی ایماندار تھی، اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی۔ وہ ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ والدین کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ بوڑھے حکیم نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور بہت دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آ گئی اور وہ اس بات پر شکر گزار تھا کہ آخرکار اسے وہ عزت ملی جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ بالآخر حکیم شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر انتہائی غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں والد کے رتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کی عزت اور محبت کا سمندر تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ عبداللہ کے آنسو اور اس کی فکر والد کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کے لیے ایک تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ حکیم نے عبداللہ کی محبت دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور باریک آواز میں کہا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں کہا، بابا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار تھے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی گلہ یا شکوہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں۔ حکیم نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بڑی امانت ہے۔ میرے مرنے کے بعد بغداد کی فلاں گلی میں جابر نام کے ایک بوڑھے شخص کے پاس جانا، اس سے کہنا کہ حکیم وفات پا چکا ہے اور وہ امانت جو میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے۔ وہ امانت تمہارے لیے ہے، اسے اپنی بیوی بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا۔ یہ کہہ کر حکیم نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یاد رکھنا باقی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دینا۔ الآخر حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حکیم کی وفات کا غم عبداللہ کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور دل میں ایک بے پناہ خالی پن تھا۔ عبداللہ کی بیوی بھی شدت غم سے رو پڑی، کیونکہ اس نے دل سے حکیم کی خدمت کی تھی اور ان کا احترام کیا تھا۔ عبداللہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو خبر دی اور انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ سب بھائی جو کبھی اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ نے بھائیوں سے کہا، بابا جان نے مجھے ایک امانت سونپی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں سب بھائیوں کا حق ہے۔ بھائی جو دل میں کہیں نہ کہیں لالچ رکھتے تھے فوراً بولے، عبداللہ جاؤ اور امانت لے آؤ، پھر اسے ہم پانچوں بھائیوں میں تقسیم کر دینا۔ عبداللہ بغداد جا کر امانت لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو حیران رہ گیا۔ اس میں بغداد کے مشہور بازار کی کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات، زیورات اور بہت سی اشرفیاں موجود تھیں۔ عبداللہ نے دیانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حق دیا اور خود اپنے حصے پر قناعت کی۔ کچھ عرصہ بعد بڑے بھائیوں میں سے ایک اپنے کاروبار میں بری طرح پھنس گیا اور قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوسرا بھائی چوری کے الزام میں گرفتار ہو گیا۔ باقی بھائیوں کی بھی حالت خراب ہوتی گئی۔ یہ سب ناکامیاں باپ کی بد دعا کا جواب تھیں۔ دوسری طرف عبداللہ نے اپنی محنت سے بغداد میں کاروبار شروع کر دیا اور ترقی کی راہ پر چل پڑا۔ عبداللہ کی ایمانداری اور والد کی دعاؤں نے اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا۔ وہ بغداد کے امیر لوگوں میں شمار ہونے لگا اور اپنے باقی بھائیوں کی فروخت شدہ دکانیں خریدنے لگا۔ عبداللہ نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کی مدد کی اور انہیں خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیا۔ عبداللہ نے بغداد کے ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا گھر خریدا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ وہ اپنے والد کی دعاؤں کا ہمیشہ شکر گزار رہا۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ والدین کی خدمت اور احترام انسان کی زندگی میں کامیابی اور سکون کا باعث بنتے ہیں، جبکہ والدین کی بد دعا زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں
اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک شہزادہ نذیر AI کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔